نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پی ڈی ایم کا احتجاج۔ پی ڈی ایم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کی جلد سماعت اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ کی عمارت، پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، یہ سب قریب قریب واقع ہیں، یہ سب کے سب ریڈ زون میں واقع ہیں۔ آج کے روز وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا۔ اسی لمحے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین جلوس کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ بظاہر تو شیخ رشید احمد نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مظاہرے کو نہیں روکیں گے، لیکن اس کے باوجود رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ کارکنوں کو میلوں پیدل چل کر الیکشن کمیشن تک پہنچنا پڑا۔ الیکشن کمیشن کے باہر شیخ رشید احمد نے تار لگوا دی، رینجرز کھڑے کر دیے اور الیکشن کمیشن کی عمارت کو جلوس سے محفوظ کرنے کے لیے تمام اقدامات کر دیے۔ بہرحال ایک بہت بڑا شو ہوا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جسے سرکاری ترجمان شبلی فراز، فواد چودھری اور شیریں مزاری پریس کانفرنس کے دوران 1200 آدمیوں کا اجتماع قرار دیتے تھے۔ یہ پرانا طریقہ واردات ہے حکومتی ترجمانوں کا۔ وہ لاکھ کو 1000 سمجھتے ہیں اور 1000 کو 100 سمجھتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے اعداد و شمار کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ اجتماع چھوٹا تھا یا بڑا، دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کتنا زیادہ امپریسو تھا۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق 25-30 ہزار سے زائد لوگ تھے، جو تمام رکاوٹیں میلوں سفر کر کے آپ پارا سے دور انہوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے یہاں پہنچے۔ جب یہ جلوس یہاں لوگ پہنچے تو یہاں تمام قائدین نے خطاب کیا۔ سب سے بڑا اہم خطاب مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کھل کر حکومت کے خلاف بات کی۔ ان کے لب و لہجے کی سختی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں لانگ مارچ کی جو ریہرسل کی ہے اس سے وہ خاصی حد تک مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو ناجائز، نالائق اور چور قرار دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ حکومت کے خاتمے تک تحریک چلائیں گے۔ ان کے لب و لہجے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جسے یہ مولوی کہتے ہیں، یہ مولوی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسے کہہ دیا کہ آپ 10-10 ہزار بے شک مساجد کے امام کو اعزازیہ دیں، لیکن یہ سب لوگ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد مریم نواز نے بھی بڑا جارحانہ خطاب کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ فراڈ کا نام جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سارا زور اس بات پر لگایا کہ سیکورٹی کمیٹی اور الیکشن کمیشن پر اس وقت دباؤ میں ہیں، اور اوپر سے ان کو دباؤ آیا، یہ سب تابعدار بن گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ اس لیے ابھی تک التوا کا شکار ہے کہ اوپر سے دباؤ ہے کہ فی الحال عمران خان کو کچھ نہ کہا جائے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا۔ اب بات یہ ہے کہ
پی ڈی ایم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری طور پر نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کے پورے پاکستان میں دفاتر کے باہر دھرنے دیے جائیں گے، مظاہرے کیے جائیں گے، اور یہ جو 6 سال سے عمران خان کو الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں این آر او دے رہا ہے، اس کو ختم کروائیں گے۔ بہرحال اس پہ جواب میں شیخ رشید صاحب اپنے طور پر تیار بیٹھے تھے جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کا کھیل مولانا فضل الرحمان کو راز صحیح آئے گا، اقتدار کے بھوکوں کا یہ جمعہ بازار ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو وہ ہمیشہ اس طرح کے بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ وزراء کی گھبراہٹ، وزراء کی پریشانی سے یہ بات نظر آتی تھی کہ وہ شدید دباؤ میں ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جو وزراء نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے عجیب سا ایک اعلان کر دیا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کی جائے گی۔ سینٹ کے اجلاس میں تو شبلی فراز صاحب اور ڈاکٹر بابر اعوان یہ بات قبول کر کے آئے تھے کہ ہم ان ہول ہاؤس کمیٹی سینٹ کی بنائیں گے، لیکن اب حکومت نے اپنی ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے کسی سینئر جج کو اس کمیٹی کا سربراہ بنائے گی۔ حکومت اس کمیٹی بنا کر یہ سارے کا سارا جو براڈ شیٹ کیس کا کیس ہے وہ جو ہے وہ نواز شریف پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت بالکل رائے فرار اختیار کر گئی ہے سینٹ کی ان ہول کمیٹی بنانے سے۔ وہ نہیں چاہتی کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات زیر بحث آئے اور کوئی فیصلہ نکلے۔ ایسی صورت میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ براڈ شیٹ کیس ایک ایسا کیس ہے جو اس حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ وہ اس پریشانی سے کہ نکلنا چاہتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنانا چاہتی ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے براڈ شیٹ کیس کے پر حکومت کوئی اپنی کمیٹی بنائے یا ان ہول کوئی کمیٹی بنے، حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ اس کے ماتھے پہ یہ کلنک کے ٹیکے طور پر لگا رہے گا کہ براڈ شیٹ کیس میں جو پیسے دیے ہیں یہ موجودہ حکومت کو ہی نہیں دیے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا منظر بالکل واضح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ کرنے کے لیے جو اپوزیشن نے دباؤ ڈالا ہے، یقیناً آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن کو اپنے وقار، اپنی عزت، اپنی توقیر کو برقرار رکھنے کے لیے بالآخر کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ آ گیا تو یقیناً اب پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت بڑا دن ہوگا۔ پی ٹی آئی کی ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن اس جماعت کو ہی کالم عدم قرار دے دے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں اس کا بچ جانا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے فارن فنڈنگ کیس ہی عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کر دے، پھر مولانا فضل الرحمان کو، مریم نواز کو، بلاول بھٹو زرداری کو اسلام آباد کی تو لانگ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ شکریہ۔